ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی داستان آج کی نہیں بلکہ سالوں پرانی ہے۔ معروف دینی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو کون نہیں جانتا؟ پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات پر سرکاری سطح پر پابندی عائد ہے۔ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ آئے روز ایسے واقعات میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں جن میں مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی پاکستان سے بھی زیادہ ہے۔ نریندر مودی کا شمار ان بھارتی رہنماؤں میں سے ہوتا ہے جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے ہیں۔ گجرات کے کسائی کے نام سے جانے جانے والے نریندر مودی کی سرکار نے ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ ہندوستان میں 80% ہندو ہے جبکہ 14% مسلمان آباد ہے۔ بھارت میں آج بھی مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان آزادی کے بعد ہندوستان ہجرت کر کے نہیں گئے بلکہ ہندوستان کی آزادی کے وقت بھی یہ مسلمان وہاں بڑی تعداد میں آباد تھے۔ بھارت کی مقامی انتہا پسند تنظیم RSS ہمیشہ مسلمانوں سے نفرت میں پیش رہی ہے۔ مسلمانوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ صحت اور کاروبار میں بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ وہاں آج بھی نقاب اور پردہ کرنے والی خواتین کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات درپیش ہے۔ بھارت میں کئی بار مسلمانوں کی بستیاں جلائی گئی اور ان کے بنیادی حقوق تلف کیے گئے۔ ہندوستان کا شمار 2023 کے اس دور میں بہترین معاشی ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو تیزی سے ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے لیکن وہاں شہریوں کے بنیادی حقوق محفوظ نہیں ہے، اور یہ مودی سرکار کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ بھارت میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے بنیادی حقوق پیروں تلے روندنے پر ہمیشہ عالمی برادری بھی خاموش نظر آئی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی جس طرح پامالی کی، اس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل اور عالمی دنیا کی خاموشی بھی انتہائی شرمناک ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اگر بھارت کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت صرف ہندو کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام صورتحال کے بعد کیا بھارت مسلمانوں کے لیے محفوظ ملک ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب ماہرین کے نزدیک یہ ہے کہ بھارت مسلمانوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ بھارت میں کبھی بھی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرکاری سطح پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ بھارت میں مسلمان خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے سرکاری سطح پر نوکریاں بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مہذب معاشرے میں انسانی حقوق کا تحفظ حکومتوں کی اولین ترجیح ہوتی ہے اور انہیں بنیادی شہری حقوق میسر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہندوستان میں اقلیتوں کی حالت کا جائزہ لیا جائے تو یہ صورتحال بہت شرمناک ہے۔